بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم لال مسجد کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اسلام آباد کی لال مسجد ہے، اور جہاں اس وقت ہم مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ طلباء و طالبات کی بہت بڑی تعداد میں شہادت ہوئی تھی. لیکن فی الحال ہم جو مولانا عبدالعزیز صاحب سے بات کریں گے، وہ بات کریں گے جو اس وقت ملک میں احتجاجی معاملات چل رہے ہیں. پورا ملک جام ہے. مولانا صاحب اپنی جگہ پہ پریشان ہے، بلکہ پاکستان کا ہر بندہ، ہر شہری پریشان ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، آپ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. یہاں پہ آئے روز دھرنے ہوتے ہیں. آپ نے تو بے شمار دھرنے دیکھے ہیں. مذہبی دھرنے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، سیاسی دھرنے بھی ہوتے ہیں. وہ بھی سیاسی ہیں جو مذہبی دھرنے ہوتے ہیں. طاہر القادری صاحب بھی سیاسی حوالے سے آئے تھے. مولانا صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا بھی سیاسی دھرنا تھا. لیکن یہ جو دھرنا ہے، اس نے تو پورا ملک جام کر دیا، اور دھرنے والوں نے نہیں کیا، حکومت نے خود کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ جس کا کوئی حل بھی تو ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کی تمام چیزیں عطا کی ہیں. جی ہماری ضرورت جو اللہ تعالی نے رکھی ہے، اس کی ہمیں چیزیں بھی عطا کی ہیں. جی مثلا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے تو آنکھیں عطا کی، جی سننے کی ضرورت ہے کان عطا کیے، جی بولنے کی ضرورت ہے زبان عطا کی، جی اور جسم کے اندر بہت ساری ضروریات ہیں. بالکل اب صحیح. دل دھڑکتا ہے تو ساری بہاریں ہیں، ہاں جی. اور ایسے ہی پھر معدہ ہے، جگر ہے، گردے ہیں، اور بے حساب اندر نظام چل رہا ہے. بالکل صحیح. ایسے ہی پھر باہر کی بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. ہم نے تمہیں تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں عطا کی. اس نے ہماری جسمانی ضرورت کی چیزیں بھی عطا کی ہیں، اور باہر معاشرے کی ضرورت کی چیزیں بھی عطا کی ہیں، کہ ہم نے اس معاشرے کو کیسے چلانا ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک دین دیا ہے، ایک شریعت دی ہے. جب تک مسلمان شریعت کے مطابق چلتے رہے، یہ مسائل نہیں تھے اتنے. جب سے ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، اب دیکھیے یہی جمہوریت ہے. اسی جمہوریت کی وجہ سے ہی اختلافات پیدا ہوئے مشرقی پاکستان اور پاکستان کے اندر. بڑھتے 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 نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان ہمارا آدھا حصہ الگ ہے. جی صحیح بات. لیکن پھر بھی ہم نے اپنے دین کی طرف نہ آئے، وہی نظام چلتا رہا. ہاں جی. آج حالت یہ بن چکی ہے کہ جو حکومت میں آتا ہے، حزب اختلاف مظاہرے شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے انتخابات صحیح نہیں ہوا. ہاں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتخابات ہوتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے. اسلام کے اندر تو بہت نیک، صالح، متقی، پرہیزگار لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے. یہاں تو ہر ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، کسی اعتبار سے. ویسے مولانا صاحب، اس وقت کے پاکستان میں نیک اور متقی اس لیول کا مل سکتا ہے؟ لیکن ہر زمانے میں اسی حساب سے ہی دیکھا جائے گا نا. اب اس زمانے میں آج کل کے حساب سے دیکھا جائے گا، اور ہیں ایسا نہیں کہ نہیں لوگوں نے ہیں. الحمدللہ بہت سارے پائے جاتے ہیں. لیکن عمومی طور پر جو انتخابات کی جو ترتیب ہے، اس وجہ سے نیک لوگ آ نہیں سکتے. اور جو اسلامی طریقہ ہے، دیکھیے میں اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ ہر مسجد میں جا کر پوچھیں اور علاقے سے تحقیق کریں کہ یہاں سب سے نیک آدمی کون سا ہے. 3-4 افراد نام بتا دو، سارے بتائیں گے کہ یہ نمازی، پرہیزگار، اور اس پر کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے. ہمارے تو جو لوگ اسمبلیوں میں آتے ہیں، ان پر ہزاروں اعتراضات موجود ہیں. بلکہ وہ اعتراضات نہ ہوں تو لوگ ان کو منتخب ہی نہیں کرتے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سارے مسائل ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف شرعی طریقے پر ہم شورا کو منتخب کریں، اور شرعی طریقے پر حکمران بھی منتخب کریں. ہمارے سارے مسائل. ورنہ ایک عرصے سے یہی ہو رہا ہے، جو حکومت بناتا ہے، دوسرا کہتا ہے جو ہے وہ اس میں جو ہے دھوکہ ہوا ہے اور فراڈ ہوا ہے، تو اس سے ہم اس کو نہیں مانتے. حزب اختلاف کھڑی جاتی ہے. اب عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ وہ شروع کر دیں گے بڑے بڑے جلسے، اور حکومت پھر جام ہو جائے گی. اور ابھی بھی جام ہے. ہاں جی. اس سے موجودہ جو نظام ہے، یہ نظام سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور موجودہ نظام چاہے وہ عدلیہ کے اندر ہے، وہاں بھی سسٹم صحیح نہیں چل پا رہا. چاہے فوج میں ہے، چاہے پولیس میں ہے، چاہے سیاستدانوں میں ہے، چاہے باقی محکموں میں ہے. اس لیے ہمیں قرآن و سنت کے نظام کی طرف آنا ہوگا. قرآن و سنت کے نظام کی طرف آ جائیں، ہمارے سارے مسائل حل ہو نہیں، لیکن مولانا صاحب بات آپ ٹھیک ہے. اب ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ ملک بھی اسلام کے نام پہ ہی بنا تھا، یہاں پہ بھی شریعت نافذ نہ ہوئی. لیکن جہاں پہ ہمارا
کعبہ ہے جہاں پہ مسجد نبوی ہے اس کے جو حکمران ہیں، ابھی پرسوں ترسوں جدہ میں اتنی بڑی ڈانس پارٹی ہوئی ہے، ریاض میں شراب خانے کھل گئے، وہ تو شریعت سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیے وہاں بھی جب خلافت عثمانیہ ختم کی گئی تو خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے انگریزوں نے ایک سازش تیار کی برطانیہ نے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ان کے پیچھے خود رہو، سامنے شکل ان کی ہے. جی صحیح. اب سعودی عرب کے اندر بھی یہ ہے. اب اس وقت دبئی سب سے دنیا میں سب سے بڑا لوٹ مار کا اڈا ہے. جتنے دنیا عیاشی کا میں اڈا. عیاشی کا اڈا ہے، دنیا میں جتنے لوٹ مار کرتے ہیں وہاں جا کے اپنے اثاثے بناتے ہیں اور عیاشی کا اڈا. یہی حال سعودی عرب میں، یہی کویت میں، یہی مصر میں اور تمام جو مسلمان ممالک میں. چہرہ ان کا ہے لیکن پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور برطانیہ، وہ سارے وہی ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے وہی ہیں، بلکہ ان کے اڈے ہیں ان کے تعاون کے لیے. تو اس لیے وہاں پر اسلامی نظام تو وہاں بھی نہیں ہے. ہاں جی. نہ سعودی عرب میں ہے، نہ دبئی میں ہے، نہ قطر میں ہے، نہ دوحہ میں ہے، نہ کویت میں ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں نام ہمارا جمہوریت کا ہے اور وہاں بادشاہت کا ہے، باقی یہاں بھی لٹیرے بیٹھے، وہاں بھی لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہماری جدوجہد تو پھر ڈبل نہ ہوگی مولانا صاحب. ایک تو ہمیں اپنے ملک میں بھی شریعت کی ضرورت ہے، پھر ہمیں سعودی عرب جو استعارہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ وہیں پہ ہے، اس کے نام پہ ہم مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں وہاں کا دیکھیں اربوں ڈالر سے نیوم شہر جو بن رہا ہے وہ تو بن رہا ہے اسرائیل کے لیے، تو پھر ہمیں تو ایک جدوجہد اس کے لیے بھی درکار ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ بہت قدرت والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو قرآن میں بیان کرتے ہیں. جب قومیں بگڑ جاتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان پر امراض کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصائب کو ایسا مسلط کرتے ہیں کہ وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی میٹھا بہت زیادہ کھا رہا ہے، ورنہ اس پر ایسا مرض بھیجیں گے شوگر کا کہ وہ سیدھا ہو جائے گا. اور ایسے جو بھی بے احتیاطی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرض بھیج دیتے ہیں. ایسی جب قومیں، اب دیکھیں جو باہر کی قومیں ہیں اس وقت وہ اپنے نظام سے ٹھیک ہے، ظاہراً انہوں نے بڑی ترقی بھی کر لی لیکن ان کا گھریلو سسٹم تباہ ہو. اب جو انسان کو سکون ملتا ہے وہ گھریلو سسٹم سے ملتا ہے، جیسے آپ کو اپنے بچوں سے ملتا ہے، جی صحیح. بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے ملتا ہے، ان کو وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے. بالکل صحیح. اب جب وہ نہ ملے تو انسان خودکشی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اب یہ جو قوم ہے، اب جاپان کو دیکھیں، جاپان خود پریشان ہے کہ ان کے ہاں بچوں کی ولادتیں نہیں ہو رہی ہیں اور لوگ مل نہیں رہے. اس لیے پوری دنیا واپس آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کہ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو مثلاً جو فریج ہے یا ایسی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، اب خود ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو امراض کا بڑا سبب ہے، فریج جو ہے. فریج ہے اور بہت ساری ایسی نئی چیزیں جو آ رہی ہیں. تو اس لیے اب یہ جو نظام ہے اس نظام سے لوگ خود تنگ ہو چکے ہیں. دیکھیں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، چور ہے اس کو سزا نہیں مل رہی، ڈاکو ہے اسے سزا نہیں مل رہی، اور لوگ جو ہے وہ عزتیں لوٹ جاتے ہیں، لوٹ کے چلے جاتے ہیں، ان کو سزائیں نہیں ملتی. اور اتنا طویل ترین نظام ہے ہمارے ہاں عدالتوں کا کہ لوگ، میرے پاس ایک بڑے وکیل آئے اور سپریم کورٹ کے وکیل کہنے کہ جی میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، میرا کوئی آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ صلح تو کرا دیں. میں نے کہا جی آپ تو خود وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، تو آپ جائیں عدالتوں میں. تو مجھے کہنے کہ میں نے ذلیل ہونا ہے، میں نے ذلیل ہونے وہاں جاتا ہے. وہ اتنا لمبا ہے کہ وہاں جا کے ہم ذلیل ہو جاتے ہیں. اب عدالتوں میں جو لوگ چلے جاتے ہیں بعض اوقات 10 سال 15 سال 20 سال وہ کیس چلتے رہتے ہیں. اور وہاں جو وکلا کی یہ جو ترتیب ہے یہ شرعی نہیں ہے. یہ جو وکلا کا نظام ہے برطانوی، اس میں وہ اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اور بلکہ اب تو جج کھاتے ہیں. ہمارے جاننے والے ہیں وہ ان کے ہاں جو کہ اپنا قتل و غارت گری کے بھی ان کا جو ہے طریقہ ہے، تاجر ٹھوکر صاحب وہ کہتے ہیں میں قتل شتل کر دیتا ہوں تو میں تو جج کو کر لیتا ہوں اور جج کو چند کروڑ پکڑا دیتا ہوں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. حقیقت بھی یہی ہے. تو یہ ہمارے ہاں نظام جو ہے اس سے لوگ سارے تنگ آ چکے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی متبادل ہے ہی نہیں. چند سالوں میں حالات اتنے خراب ہونے والے ہیں ملک کے کہ لوگ خود کہیں کہ جی اسلامی نظام ہم تنگ آ گئے. اچھا مولانا صاحب ایک نیوٹرل صاحب مجھے آپ کا اوپینین چاہیے کہ بشرا بی بی جو ہیں سابقہ خاتون اعظم، انہوں نے یہ بات کی کہ میں اور عمران خان جب عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے تو ہمیں میسج دیا گیا باجوہ صاحب کے ذریعے کہ جی آپ کن کو اٹھا لا رہے ہیں، یہ تو شریعت کی بات کرتے ہیں تو ہم تو شریعت سے چھٹکارا پا رہے ہیں. اس پہ باجوہ صاحب کہتے ہیں جی مجھ سے نا کوئی حلف اٹھوا لے کہ ایسی بات نہیں. آپ بشرا بی بی کو زیادہ کریڈیبل سمجھتے ہیں یہ باجوہ صاحب کو؟ کیونکہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے بغیر تحقیق کے بات نہ کی. میری اس بارے میں تحقیق ہے.
باقی یہ ہے کہ عمران خان اگرچہ ان کی جو تحریک انصاف ہے وہ خود بھی دین سے بہت دور ہے. صحیح. یہ اور بات ہے کہ عمران خان کیونکہ اس نظام میں رہ کر آئے، جیسے میں نے کہا نا باہر والے بھی اسلام کی طرف واپس آئے ہیں. ہاں جی. اب وہ چونکہ وہ نظام سارا دیکھ کر آئے ہیں ہاں جی. تو ان کو احساس ہوا ہے کہ وہ نظام ٹھیک نہیں ہے گندہ اور ہے. ہمیں دین کی طرف آنا چاہیے. ہاں. اور وہ بھی اپنی جماعت میں مکمل دین لا نہیں پائے. ان کے یہاں بھی عورتیں آتی ہیں، بے پردہ عورتیں، پردہ نہیں ہے، ناچ ہے، گانے ہیں. تو اس لیے اس بارے میں بھی تحقیق نہیں ہے. باقی سعودی عرب کا تو حال ویسے بھی یہی ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو دین کی بات کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ان کے ویسے نام کے یہ لوگ ہیں، اصل ان کے پیچھے امریکہ بیٹھا ہے، برطانیہ بیٹھا ہے، اور وہاں سارے ان کے اڈے موجود ہیں ان کے تعاون کے لیے کہ اگر ان کو کوئی چھیڑے تو امریکہ فوراً حرکت میں آ جاتا ہے، جو چاہے کوئی ملک ہی نہ. اس لیے یہ جو ممالک ہیں ان کے نام تو اسلامی ہیں لیکن اندر جو کام ہے وہ سارے کے سارے بہت زیادہ غیر اسلامی ہو چکے ہیں. مولانا صاحب جو حج ہے وہ بڑا مہنگا ہو گیا، 18 لاکھ کا ایک بندے کا حج ہو گیا. چلیں ڈالر بھی مہنگا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے مسلمان جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ انڈین ہے، پاکستانی ہے، بنگالی ہے، پوری دنیا سے وہ اتنے بھاری پیسے ادا کر کے جاتے ہیں. تو وہ پیسہ جو بچت آتی ہے وہ اسرائیل کے نام پہ بننے والا جو شہر ہے نیوم اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو کوئی اس حوالے سے حکمت عملی بنانی چاہیے، پابند کرنا چاہیے ان کو، سعودی بادشاہوں کو، شہزادوں کو، کہ بھئی ہمارا پیسہ آپ اسرائیلیوں پہ تو نہ لگائیں. دیکھیے میری عرض یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خود اسلامی نظام ہے جو ہمارے حکمران ہیں، بالکل صحیح. یہ سارے کے سارے یہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں. جب یہ امریکہ برطانیہ کے غلام ہیں تو یہ ان غلاموں کو کیا کہیں گے؟ یہ تو خود بیچارے غلام ہیں اور ان سے مانگتے رہتے ہیں. دیکھیں ہم سے تو ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ پھر معاشی اعتبار سے بہت بہتر ہے. وہ غیر مسلم ضرور ہیں لیکن وہ اس لیے لوٹ مار نہیں کرتے جتنے ہمارے حکمراں اور ہمارے فوج اور ہمارے یہ سب لوگ کرتے ہیں. وہ خود بلکہ کہتے ہیں لیکن تم تو مانگتے پھرتے ہو پوری دنیا سے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن پاکستان میں، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پاکستان میں جب اسلامی انقلاب آئے گا، یعنی مجبور ہو جائیں گے. اور جس دن اسلامی انقلاب پاکستان میں آیا تو یہ جو انقلاب ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیشین گوئی ہے کہ آخری وقت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں یہ اسلام پھیل جائے گا اور کچے پکے گھر سے کلمے کی آواز آئے گی. تو اب وہ وقت آ رہا ہے کہ سارے کے سارے ان طاغوتی اور ان جو کفار کے نظام ہیں ان سے تنگ آ چکے ہیں. اور ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان میں بھی انہی کے طریقے چل رہے ہیں. اب ہمارے میڈیا کو دیکھ لیں، اب وہ جو ہیں عورتیں پردے تک نہیں کرتی، دوپٹے تک انہوں نے چھوڑ دیے. اور جو مختلف پروگرام ہو رہے ہیں، مذاکرات ہے اور دوسرے ہیں، ان کے اندر اتنے گندے مذاق ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہے. اور ڈرامے بھی ایسے چل رہے ہیں. اور پھر جو ہمارا سوشل میڈیا وہ تو اس سے زیادہ کہیں اس سے اوپر چلا گیا ہے. بالکل. اس لیے ہمیں اللہ کے دین کی طرف آنا ہوگا، اور اللہ کے دین کی طرف آئیں گے تو ہمارے مسائل. مولانا صاحب یہ جو شراب کے اڈے ہیں ان کے حوالے سے آپ کی ایک جدوجہد رہی ہے، آپ کوشش عملی طور پہ آپ نے کوشش کی ہے، لیکن جتنے شراب کے اڈے ہیں، میں چونکہ شہر کا کرائم رپورٹر بھی رہا ہوں، ہر شراب کے اڈے کی سرپرستی جو ہے یہ پولیس کرتی ہے. جب پولیس وہاں سے دیکھیں، سرکار ہی ہے نا پولیس، جب پولیس کا ایک ایس ایچ او، اس کا ایک تفتیشی، اس کا ایک اہلکار ایک شراب کے اڈے سے پیسے لیتا ہے تو پھر حکومت ان کو رجسٹر کر دے، FBR ان سے پیسے لے، ٹیکس لگائے ان کے اوپر، کیونکہ ٹیکس تو جا رہا ہے پر جا وہ کسی اور کھاتے میں رہا ہے، وہ تھانے میں جا رہا ہے، وہ ایس ایچ او اپنے افسران کی فٹیک پورا کرتا ہے. تو کیا اس خیال آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے. ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے، جو سکولوں کالجوں کا نظام تعلیم ہے، اس میں جو کچھ ہمیں دل میں بٹھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ آپ کیسے دولت آپ نے کمانی ہے، کیسے پیسہ کمانا ہے، اور دنیا کی محبت دل میں بسائی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے آئے. جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی تو پھر آپ سارے کرپشن کریں گے، سارے غلط کام کریں گے. ہماری پولیس ہو، ہماری فوج ہو، ہمارے سیاستداں ہوں، اور ہمارے سارے کے سارے جو مختلف دفتروں میں لوگ جو کام کر رہے ہیں، میڈیا کے لوگوں، ان کے دل میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ آپ نے کیسے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، کوٹھیاں بنانی ہیں، بنگلے بنانے ہیں.
جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ایک سادہ سی زندگی، ہاں جی ایک سادہ سے گھر میں رہتے تھے. جی یہی حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے گھر سادہ ہوتے تھے. جی صحیح. آج ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ایک بڑی اعلیٰ کوٹھی بناؤں کروڑوں کی، ہاں جی حالانکہ اسے پتہ ہے میں نے چھوڑ جانا ہے. سب اور یہی رہ جائے. پہلوں نے بھی چھوڑ کے چلے گئے. ہاں جی یہ کوٹھیاں جتنی بھی ہیں نا، یہ ایک دن سب یہ 100 سال کے عرصے میں، بلکہ اس سے پہلے ہی ہاں جی یہ چھوڑ کے سب چل پڑتے ہیں. اس میں کوئی اور آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے اس کا مسئلہ ہے. اگر نظام تعلیم ٹھیک ہو جائے نا، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے. اب ہمارے جو افسران ہوتے ہیں، آپ ان کو کوئی ایک صورت کا ترجمہ پوچھیں، آخری پارے کسی صورت کا ترجمہ پوچھیں، انہیں نہیں آتا. ہوں. آپ وزیر اعظم سے پوچھیں، صدر سے پوچھیں، آپ ان سے کہہ ذرا ایک رکوع تو سنا دیں. ہوں. دینی تعلیم ان کے پاس ہے ہی نہیں. اور یہی فوج کا حال ہے. اور پھر جو ہمارے ہاں جو اس وقت جو کیفیت بنی کھڑی، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے امریکہ کی فیصلوں کی روشنی میں تھے. اب دیکھیں فلسطین کا مسئلہ، آپ کیا امریکی سفارت خانے کے آگے جا کے وہاں احتجاج کر سکتے ہیں؟ سوال جو سب سے بڑا داعی ہے جی، احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے. ہاں جی اور اگر آپ امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج تو کر لیں فلسطین کے لیے، کہ آپ فلسطین یہود و نصارہ کا ساتھ کیوں نہیں دیں گے آپ؟ ہاں صحیح بات نہیں کر سکتے. تو یہ جو احتجاج ہے، اچھا ہاں، میں نے آج صبح بھی یہ بات عرض کی بیان میں نے کہا احتجاج بھی ان کے لیے جن کے پاس طاقت ہو، کوئی پارٹی ہو، مضبوط پارٹی. غریب آدمی نہیں کر سکتا. غریب آدمی کا آپ سب کچھ لوٹ کے چلے جائیں، آپ تھانے کے سامنے بھی احتجاج نہیں کر سکتے. پولیس آپ کو اندر لے جائے گا اور ایسی پھینٹی لگائے گا کہ سارے کے سارے، اور 2-3 FIR اور دے دے. جھوٹی FIR پہ. ہاں جی اس لیے یہ جو احتجاج کا نظام ہے، یہ سارے کے سارے جو امیر لوگ ہیں یا جن کے پاس جماعتی طاقتیں ہیں، یہ ان کے چوچلے ہیں. غریب کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. ویسے آخری سوال ہے مولانا صاحب کہ آپ کے خیال میں کہ ملک میں امن و امان کے لیے، تاکہ ملک جو بند ہے کھل جائے اور عام آدمی کو روزگار کا موقع ملے، عمران خان کو فوری طور پہ رہا کر دینا چاہیے؟ یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے عمران خان کے رہا کرنے سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا، اور اس کو اندر رکھنے بھی سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا. صحیح. اگر اندر رکھیں گے تب بھی احتجاج چلتے رہیں گے، باہر آئیں گے تو وہ احتجاج اور بڑھ جائیں گے. تو پھر بھی ہونا، باہر آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ جلد سے اور بڑھ جائیں گے. صحیح. اندر رہے گا تو پھر بھی احتجاج جاری ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت نافذ کر دیجیے، عمران خان کو رہا کریں، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. آپ کا عمران خان سے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کے مطابق آپ کو بھی چلنا، بس سیدھے ہو جاتا ہے. اور مولانا صاحب جو قرم ایجنسی میں قتل و غارت ہوئی، اس سے آپ کا کیا مت؟ دیکھیے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کا نفاذ ہے. قرآن و سنت کا نفاذ ہے. دیکھیے شریعت کہتی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، کہ قصاص میں حیات. قصاص کا مقصد کیا ہے؟ کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو آپ 3 دن کے اندر، زیادہ سے زیادہ 15 دن کے اندر اس کا فیصلہ سنائیے، پوری قوم کے سامنے اس کا سر قلم کیجیے. اب دیکھیے کوئی قتل نہیں کرے. اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں قاتل، ایک وکیل کو پتہ ہوتا ہے یہ قاتل ہے، اس سے کہتے 10 لاکھ لوں گا، 15 لاکھ بری کروا دوں گا. ہاں، ہاں جی. جج کو بھی دوں گا. اور ہو بھی جاتا ہے بری. بالکل ہوتا ہے. ہاں جی. جج لیتا ہے پیسے، جج. ہاں جی. میں خود جانتا ہوں کتنے ایسے ججوں کو، وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے. جی بالکل صحیح بات. تو جب ہم شریعت کا نظام نہیں ہے، اب چوریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غربت. اب غربت کا خاتمہ یہ ہے کہ اتنا ہمارے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ان کے پیسے، ہمارا سارا قرضہ اتر سکتا ہے. آپ قانون نافذ کریں کہ اس حد تک سیاستداں اور اس حد تک فوج، پولیس، سارے کے سارے پیسہ رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا. ضرورت ہے نا 1 کروڑ 2 کروڑ کوئی حد ہے نا. اور اس حد تک مکان، اس سے زائد جو ہوگا وہ اسلامی نظام نافذ یا بیت المال میں جائے گا. سرکار ضبط کر لے گی. بیت المال میں جائے گا. آپ اپنی زندگی گزاریں. اگر ان کے سب کے زرداری صاحب اور یہ سارے کے سارے جو ہیں شہباز شریف اور نواز شریف، ان کے سب کے اثاثے اور فوج کے افسران کے جو اثاثے، آپ ان کو ضبط کر لیں اور ضبط کر کے جو ضرورت ہے وہ آج چھوڑ دیں کہ یہ اتنی ضرورت ہے، اس سے زائد نہیں. آپ اس کو بیت المال میں داخل کریں اور ان سے بھی کہیں کہ جو تم نے ہمیں دیا ہے، قوم کو دیا، وہ تو ٹھیک ہے، ہم سے لو، چلو حق ہے. جو ان کو دیا وہ یہ جانے تم جانے، ہم سے کیوں لیتے ہو؟ آج اگر اسلامی نظام نافذ ہو جائے تو یہ سارے کے سارے چوریاں ختم ہو جائیں گی، ڈاکے ختم ہو جائیں گے، یہ ساری کرپشن ختم ہو جائے گی، لڑائی بھی ختم ہو جائے گی. ورنہ عمران خان اندر رہے لڑائی، عمران خان باہر آئے لڑائی، کیونکہ لڑائی ختم نہیں ہونا. کیونکہ احتجاج تو انہی کا حصہ ہے نا، بالکل. احتجاج ہوتے رہیں گے.
اگر عمران خان کی حکومت آ جائے گی وہ احتجاج شروع کر دیں گے. بالکل. اسلامی جمہوری اتحاد میں کون تھے؟ 9 ستارے تھے. ہاں جی. اب 9 ستارے کیا کہہ رہے تھے؟ نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ. اور تھی سیاست ساری. ساری سیاست سیاست جو ہی ان کو وزارتیں ملی تو نظام مصطفیٰ کی تحریک کسی کو یاد ہی نہیں رہی. یہ عرض کروں نا کہ یہ یہاں سارے کا سارا اگر اسلام کا نام بھی لیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے مقاصد کے لیے لیا جاتا ہے. اور اس کے اندر بھی وہ جماعتیں بھی تھیں جو مذہب جن کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اسلامی جمہوری اتحاد میں. ہاں جی. یعنی وہ عام سیاسی جماعتیں تھیں. اس لیے ہماری گزارش ان سے یہ ہے جو حالات بن رہے ہیں وہ اتنے سخت بن رہے ہیں کہ اس وقت کتنے علاقوں میں ڈاکوؤں کا راج ہے, کتنے علاقے میں سرداروں کا راج ہے, سرداروں کا راج ہے, اور کتنے علاقوں میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, فوج بے بس ہو گئی ہے. اور پھر اگر لڑنا ہی ہے تو پھر آپ فوج کو کہتے ہیں کہ فوج قربانی دے رہی تو آپ خود تشریف لے جائیں. جرنیل جا کے وہاں قربانی دیں قوم کے لیے. آپ تو دیتے نہیں ہیں, ان غریبوں کو مرواتے ہیں, فیصلے آپ کے غلط. تو اس لیے اگر اس ملک پہ اسلامی قوانین نافذ کر دی جائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں سارے زندگی بسر کریں تو سارے مسئلے حل, احتجاج بھی ختم ہو جائے. بہت شکریہ مولانا صاحب. تو ناظرین, مولانا عبدالعزیز صاحب کی بڑی فکر انگیز گفتگو تھی, تو آپ کو یہ ساری کی ساری سننی چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اسلام نافذ ہو جائے, ویسے بھی ہم نے اللہ کے نام پہ بہت دھوکہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, جھوٹ, فراڈ, ملاوٹ, سب کچھ چور بازاری ہم پاکستان میں کرتے ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو پھر اسلامی نظام یہاں پہ نافذ بھی ہونا چاہیے. تو 77 سالوں میں تو اسلامی نظام یہاں پہ نافذ نہیں ہوا. دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں اللہ کرے کوئی اسلامی انقلاب یہاں پہ برپا ہو بھی جائے. لیکن اسلام کا نام البتہ بہت استعمال ہوا ہے. پاکستان بننے, جب پاکستان بنا اس وقت بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک اسلام کا نام بھرپور استعمال ہوا ہے. شمشاد ماجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.